اس میں سندھی دوستوں کو جو مہاجر دوستوں کے شکوک و شبہات ہیں یا ان کے جو تحفظات ہیں ان کی خبر نہیں ہے، اور اگر خبر ہے تو وہ اسے صرف نظر کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کراچی کے معاملے میں جو سندھیوں کے تحفظات ہیں یا سندھیوں کا موقف ہے اس کو مہاجر بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو مکالمے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر مجھے ایک تصویر، ایک امیج دکھائی دیا جو منسوب تھا پاکستانی اداکار نبیل کے نام سے، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کراچی دنیا کا واحد شہر ہے جس میں نہ پولیس اپنی، نہ ڈاکو اور چور مقامی، نہ امام مسجد مقامی، نہ مؤذن مقامی، اور حتیٰ کہ بھکاری بھی غیر مقامی۔ اس کے جواب میں نے لکھا کہ صاحب جن کو آپ مقامی کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت پرانے مقامی نہیں ہیں۔ اگر آپ مقامی پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے چند سندھی اور چند بلوچی آپ کو یہاں کے مقامی ملیں۔ اس پر بڑی ایک بحث ٹویٹر پر خاص طور پر دکھائی دی۔ میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اہم نہیں ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ نبیل ہی کا بیان ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ اہم نہیں ہے کہ کس کا بیان ہے، اس لیے کہ کراچی میں یہ بحث موجود ہے، بلکہ کچھ دن پہلے تمہارے ایک شاعر دوست تک نے مقامی اور غیر مقامی شعراء کا لفظ استعمال کیا۔ اس لیے یہ اہم نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اہم یہ ہے کہ یہ بیانیہ کیا ہے، اس بیانیے کے درپردہ حقائق کیا ہیں، اور یہ بیانیہ کب اور کیسے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو شہر ہے نا، شہر کی تعریف، شہر چھوٹا ہو سکتا ہے، شہر بڑا ہو سکتا ہے، لیکن شہر کی تعریف یہ ہے کہ وہ متنوع افراد کا مجموعہ ہو۔ بون شہر ہے یہ، جس شہر میں رہتا ہوں، اس شہر کی کل آبادی 2 لاکھ ہے، لیکن اس 2 لاکھ کی آبادی میں آپ کو سامنے سے آتے ہوئے شخص کی قومیت معلوم نہیں ہوگی، اس لیے یہ شہر ہے، شہر کی پہچان یہی ہے۔ پاکستان میں ایک ہی شہر ہے اور وہ ہے کراچی، جہاں پر آپ کو کسی بھی شخص کی قومیت، نسل پوچھنا پڑتی ہے، زبان پوچھنا پڑتی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی دوسرے شہر میں جائیں گے تو وہاں آپ کو اس انداز کا تنوع ملے گا نہیں۔ تو یہ پہلی بات سمجھ لیجئے کہ شہر کی بنیاد ہی تنوع پر ہوتی ہے۔ اگر کسی شہر کو صرف ایک قوم سے آباد کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر وہ شہر نہیں بنتا، میری رائے میں۔ شہر میں سے اگر تنوع کا عنصر نکال لیا جائے پھر وہ ایک بڑا قصبہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ شہر نہیں ہو سکتا۔ کراچی میں ہمیشہ سے میں ایک طویل عرصے سے کراچی کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اسے تعصب کے نام پر اور اسی طرح کی جعلی خواب فروشی کے نام پر تقسیم کیا جاتا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مہاجروں کو جو کراچی میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں انہیں غلط بیان ایک بیچا گیا ہے، بیانیہ کہ یہ کراچی انہوں نے بنایا ہے۔ بالکل نہیں بنایا، کراچی پاکستان کے تمام اقوام نے مل کے بنایا ہے۔ اس کراچی کی ترقی میں یا کراچی کی بڑھوتی میں یا کراچی کے تنوع میں پاکستان کی تمام قوموں کا خون پسینہ شامل ہے۔ سو یہ پہلی بات تو یہ مہاجر دوستوں کو اگر کسی نے بتایا کہ انہوں نے آ کے ایک چھوٹا، کئی لوگوں میں نے دیکھا نا ٹویٹر پہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ پہلے تو یہ ٹھٹھا کی طرح کا کوئی گاؤں تھا، یہ مہاجروں نے آ کے اس کو شہر، بالکل ایسا نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا جو پہلا یا موجود بندرگاہی شہر تھا وہ کراچی تھا۔ اس سے پہلے بمبئی کی بندرگاہ گورے کے دور میں زیادہ استعمال ہوتی تھی، کراچی کی بھی ہوتی تھی، لیکن بمبئی کی بندرگاہ بہت زیادہ مشہور تھی، اس وقت چلتی بھی زیادہ تھی وہی، اس لیے اس وقت وہ معاملہ تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد کراچی کی بندرگاہ استعمال ہونا شروع ہوئی، اور جہاں پر بندرگاہ ہوتی ہے وہاں لوگوں کے روزگار کے معاملات ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کی وجہ سے پاکستان میں کراچی کی آبادی بڑھی۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ کراچی پاکستان کا پہلا دارالحکومت تھا، اس کی وجہ سے بھی پاکستان بھر سے مختلف اقوام کے لوگ یہاں پہنچے اور اس طرح سے یہ شہر بڑھا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ یہ بیانیہ ہی غلط سیل کیا گیا آپ کو کہ آپ نے بنایا ہے، آپ نے نہیں بنایا، آپ نے بھی بنایا ہے، سب نے مل کے بنایا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، میں ذاتی طور پر مقامی اور غیر مقامی کے اس جملے کے بے انتہا خلاف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر تمام افراد مقامی ہوتے ہیں، اور مقامی اور غیر مقامی کی جو ڈویژن ہوتی ہے ملکی اور غیر ملکی کی اصل میں ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی کون سا اس ملک کا شہری ہے، کون سا اس ملک کا شہری نہیں ہے۔ کیونکہ دستور پاکستان کے معاملے میں دستور پاکستان یہ طے کرتا ہے کہ کون اس ملک کا شہری ہے، کون اس ملک کا شہری نہیں ہے، اور اسی دستور پاکستان میں
تمام شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت کی ضمانت بھی دی ہوئی ہے، اور انہیں کسی بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے، کسی بھی قصبے میں آزادانہ طور پر رہنے اور بود و باش اختیار کرنے کی آزادی بھی گارنٹیڈ ہے۔ اس لیے یہ جملہ کہنا کہ میں کراچی کا مقامی ہوں اور میں کراچی کا غیر مقامی نہیں ہوں، یہ غلط بات ہے۔ میں جہلم میں پیدا ہوں، میں کراچی میں پلا بڑا ہوں، کراچی میرا شہر ہے، میں کراچی کا مقامی ہوں۔ یہ بالکل ہی غلط بات ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ میں تو مقامی ہوں، 50-60 سال پہلے میں آیا ہوں تو میں تو مقامی ہوں، لیکن جو بعد میں آیا ہے وہ مقامی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک اور چیز جو بہت ہی خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سندھی دوستوں کو، جو مہاجر دوستوں کے شکوک و شبہات ہیں یا ان کے جو تحفظات ہیں، ان کی خبر نہیں ہے، اور اگر خبر ہے تو وہ اسے صرف نظر کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کراچی کے معاملے میں جو سندھیوں کے تحفظات ہیں یا سندھیوں کا موقف ہے، اس کو مہاجر بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو مکالمے کی ضرورت ہے۔ سندھیوں کا موقف یہ ہے کہ صاحب یہ ہمارا شہر تھا، آپ یہاں پر آئے ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو ہم اپنے ہی شہر میں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں کیونکہ ہم مقامی ہو گئے ہیں، آپ غیر مقامی۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ دوسری طرف جو مہاجر ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بھائی ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم یہاں، ہماری 2-3 نسلیں ہو چکی ہیں رہتے ہوئے، ہم یہاں کام کرتے ہیں، ہم یہاں، ہماری مستقل سکونت ہے، تو یہ شہر ہمارا ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، سندھیوں کی اس سے اختلاف ہے۔ تو اور اس کے بعد ایک اور جو معاملہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں۔ تو اب یہ نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے ایک بار پھر کراچی میں کہ جی کراچی میں صرف ہم رہیں گے، باقی کوئی نہیں رہ سکتا۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں دوبارہ سے یہ شروع ہوا ہے۔ پہلے ایم کیو ایم کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جی یہ مہاجر جو ہیں وہ اس شہر کے وارث ہیں، باقی کوئی شہر کا وارث نہیں ہے، اور پنجابی یہاں سے چلے جائیں اور پشتون یہاں سے چلے جائیں۔ اور اب یہ دوبارہ سے نیا شروع کیا گیا ہے کہ جی یہ پنجاب سے اور کے پی سے یا جو پشتون ہیں، جو سندھی ہیں، یہ سارے کے سارے ڈاکو ہیں، چور ہیں، کرمنلز ہیں، یہ یہاں آتے ہیں اور یہ آ کے ہمارے شہر کے وسائل نوچتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ ان کی قبریں بھی نہیں ہیں یہاں پر، تو ان کا لینا دینا کچھ ہے نہیں، ان کے شہر میں سٹیکس نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا بھر میں جب بھی نفرت پیدا کی جاتی ہے اور تفریق اور تقسیم پیدا کی جاتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ اوور سمپلیفیکیشن سے کام لیتے ہیں اور اسٹیریوٹائپنگ کرتے ہیں۔ اسٹیریوٹائپنگ کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ 2 یا 4 افراد کو مثال بنا کے پوری قوم کو لیبل کر دیتے ہیں۔ یورپ میں 9/11 کے بعد، بلکہ مغربی دنیا میں 9/11 کے بعد، 11 ستمبر کے حملوں کے بعد کہا گیا کہ تمام مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اسی طرح سے ظاہر ہے جن دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا وہ مسلمان تھے، اور یہ بھی یہ طے ہے کہ بہت سارے علاقوں میں جو دہشت گردانہ یا شدت پسندانہ حملے ہوئے ہیں ان میں مسلمان ملوث رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب 1.9 ارب مسلمانوں کو آپ دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ اسی سے پھر اسلامو فوبیا پیدا ہوا اور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ یورپی معاشرے میں مہاجرین کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو نفرت ہے اور اس کی وجہ سے جو انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کا رائز ہے، اس میں اس عنصر نے انتہائی کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں ماس میڈیا پروپیگنڈا میں بتایا گیا کہ جی جیسے کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا یا جیسے کوئی مسلمان نظر آئے گا وہ دہشت گردی ہوگا، یعنی مسلمانوں اور اسلام کو شک کی نگاہ سے پریزنٹ کیا گیا ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کو۔ ہوں گے نا دہشت گرد بھی چند مسلمان، لیکن ان چند کی وجہ سے آپ نے پوری کی پوری کمیونٹی کو لیبل کر دیا دہشت گردی سے۔ یہ ہے معاملہ۔ اسی طرح آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ کوئی کرمنل ہوگا، اس کا تعلق پنجاب سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق کے پی سے بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو بنیادی طور پر تو یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ پاکستانی شہر کراچی میں یا پاکستان بھر میں قانون کی بالادستی ہو تاکہ کوئی کرائم نہ کر سکے۔ اس پر توجہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی سارے دہشت گرد ہوتے ہیں یا پنجابی سارے یا پشتون سارے دہشت گرد ہوتے ہیں یا پشتون سارے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں اس لیے پشتون چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہوں گے کوئی اکا دکا لوگ، درجن بھر ہوں گے، 2 درجن ہوں گے، سینکڑوں ہوں گے۔ اس سے پہلے ٹھیک ایسا ہی لیبلنگ کر کے مہاجروں کو مارا گیا تھا۔ ہوں گے ان میں بھی دہشت گرد اور ہوں گے ان میں بھی چور اور مجرمانہ صفت کے لوگ ہوں گے، بلکہ وہ تو ایم کیو ایم نے کہا بھی کہ ایم کیو ایم کا نام استعمال کر کے بہت سارے مہاجر استعمال کرتے رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تمام مہاجروں کو دہشت گرد یا تمام مہاجروں کو انڈین ایجنٹ یا تمام مہاجروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ تو غلط بات ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہے،
دوسرا یہ کہ جی جس کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہی غلط ہے، غلط بات ہے، کوئی ڈومیسائل نہیں ہوتا کسی ملک کے اندر، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں، کیوں کوٹا؟ آپ کو کوشش مہاجر جب یہ کہتے ہیں صاحب کہ جی کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے، تو ہم تو بھرپور ساتھ دیتے ہیں آپ کا، ختم ہونا چاہیے پاکستان میں، کسی بھی ملک میں کوئی کوٹا ووٹا کی کچھ، آپ کوئی بھی نوکری نکلتی ہے پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ اس نوکری کے لیے اپلائی کرے، جو کوالیفائی کرے، جس کے پاس کوالیفیکیشن ہو، جس کے پاس قابلیت ہو، اس کو نوکری وہ ملنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے ملک میں نوکریوں بڑھائیں، اور آپ اپنے ملک میں جو تعلیمی استعداد ہے وہ بڑھائیں، کوالیفیکیشن بڑھائیں، قابلیت بڑھائیں، اس پر زور ہونا چاہیے، نہ یہ کہ قابلیت نہیں ہو تب بھی میں کراچی کا ہوں یا میں سندھ کا ہوں یا میں فلاں علاقے کا ہوں اس لیے مجھے نوکری ملے۔ کوٹا کیا ہے بھائی؟ یہ کیا فضول بات ہے؟ تو کوٹا سسٹم کے بارے میں جو مہاجروں کا جو جملہ ہے یا جو مطالبہ ہے وہ 100% درست ہے۔ پاکستان میں کسی بھی علاقے میں کوئی کوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ معاملہ سمجھ لیجئے، دیکھیں دنیا میں نا اکانومی جو بنتی ہے اس کی کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اب تک فیوڈل اکانومی چل رہی ہے۔ جو فیوڈل اکانومی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ، اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ایک چودھری ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ مزارے پڑھیں نہیں، مزاروں کی قابلیت نہ ہو، کوالیفیکیشن نہ ہو، تعلیمی استعداد نہ ہو، خوانگی نہ ہو، گفتگو نہ ہو، مکالمہ نہ ہو، ورنہ وہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور وہ کام نہیں کریں گے پھر زمین پر۔ انہوں نے تو زمین میں کام کرنا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح، بیمار ہوتے ہیں تو مجھے کیا ہے، مرتے ہیں تو مجھے کیا، ان کا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے تو مجھے کیا، لیکن ان کو ہر صورت میں وہاں ہر صبح آ کے اس زمین پر ہل چلانا چاہیے، اس زمین پر بیج بونا چاہیے، اس زمین سے فصل کاٹنا چاہیے تاکہ فصل مجھ تک پہنچ جائے، اس میں وہ جو تھوڑا سا ان کے زندہ رہنے کا حصہ ان کو ملے، باقی سارا فائدہ میں اٹھاؤں۔ یہ فیوڈل سسٹم ہے، اس کا مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ اکانومی چلے، لیکن اکانومی اس طرح چلے لوگوں کی قیمت کی بنیاد پر۔ دوسرا طریقہ ہے نالج اکانومی۔ نالج اکانومی ہے، اس کو چودھری کو یہ بتا دیا جائے کہ صاحب اگر یہ جو مزارے جن کو تم سمجھ رہے ہو نا، ان کو اگر پڑھا دیا تو یہ اسی زمین سے زیادہ فصل نکال دے دیں گے، یہ اپنا فائدہ بھی کریں گے اور تمہارا فائدہ بھی کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے، اس کے میں مثال سے واضح کرتا ہوں۔ اس وقت پاکستانی فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے، یعنی کسی بھی اور شعبے کے مقابلے میں پاکستانی فوج کا بجٹ سب سے زیادہ ہے، وہ قریب کوئی 20-25% بجٹ ہے۔ ملک کا جو 1/4 بجٹ ہے فوج کے پاس جاتا ہے، لیکن ہے کتنا؟ $4-5 بلین، 1100-1200 ارب روپے۔ اس کا مطلب ہوگا کتنا ہوگا؟ $5-6 بلین کے قریب ہے نا، $4 بلین یا $4.5 بلین، یہ ہے ٹوٹل۔ جرمنی 2% بھی خرچ نہیں کرتا اور یہ قریب ہے 100 بلین یورو، 100 ارب یورو، 2% سے بھی کم پہ۔ ایسا کیوں ہے؟ جب نالج اکانومی بنتی ہے تو پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے بھائی، اور جب پروڈکشن زیادہ ہوگی، آپ یہ دیکھیے کہ 90 کی دہائی میں انڈیا میں بھی ایسی فیوڈل اکانومی تھی، لیکن 90 کی دہائی میں انہوں نے اصلاحات کی اور انہوں نے فیوڈل اکانومی سے نالج اکانومی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ انڈیا میں آپ دیکھیں کہ مڈل کلاس مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پر عمارت پیدا ہو رہی ہے، یعنی وہاں لوگ امیر ہو رہے ہیں درمیان میں، اور یہ طبقہ آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ چین میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، چین میں بھی مڈل کلاس بڑھی ہے۔ دنیا بھر میں آپ جاؤ تو سیاح نظر آتے ہیں، یا بھارتی ہوتے ہیں یا چائنیز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے۔ پیسہ کیوں آ رہا ہے؟ پیسہ اس لیے آ رہا ہے کہ چودھری کے پاس بھی زیادہ پیسہ جا رہا ہے، چودھری کے پاس، اور نیچے لوگ بھی کام زیادہ کر رہے ہیں اور زیادہ پیسے پیدا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان سویلین سپریمیسی کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ آگے بڑھے اور پاکستان میں لوگ کام کرنے لگیں، واقعی لوگوں کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس پر پیسے خرچ کیے جائیں، تو کتنا پیسہ پیدا ہوگا۔ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے بھائی، فوج کو بھی فائدہ ہوگا، فوج کو پھر 2% پہ بھی اس سے زیادہ پیسے مل رہے ہوں گے جتنے ابھی ہیں۔ مجموعی طور پر اس چودھری کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو کمتر بناتا ہے۔ تو اس لیے مہاجر دوست ہوں یا سندھی دوست ہوں یا دیگر لوگ، آپ کی لڑائی ملک میں کوٹا سسٹم اور ہیومن ڈیولپمنٹ نہ ہونے، یعنی کوٹا سسٹم ہونے اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ سرمایہ خرچ نہ ہونے پر مرکوز ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ پوری جان اس بات پر لگنی چاہیے کہ پاکستان میں قابلیت بڑھے، پاکستان میں لوگوں کے اوپر سرمایہ خرچ ہو، تعلیم اور صحت کے اندر سرمایہ کاری ہونا چاہیے تاکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں، معیشت کا چکر چلے اور لوگ امیر ہوں۔ لوگ امیر ہوں گے تو ریاست کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ جب ملازمتیں کم ہوں، کوٹا سسٹم ہو، افراد کے اندر ایک ہی ریاست میں فلاں قومیت کی برتری ہو، تو فلاں قومیت پنجابی ہے تو پنجابی تو بہت اچھا ہوتا ہے، تو پنجابی تو محب وطن ہوتا ہے، تو فلاں تو ڈاکو ہوتا ہے، تو فلاں تو چور ہوتا ہے۔ اس سے جب تک آپ نکلیں گے نہیں، اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میری رائے میں مقامی اور غیر مقامی ایک جعلی بحث ہے، یہ صرف اور صرف
معاشرے میں تفریق اور تقسیم پیدا کرنے کی ایک اور گھنونی سازش ہے. اس سے باز رہیں. پاکستان کے تمام لوگ یہ سمجھ لیں کہ تمام انسان برابر ہیں. پاکستان کے اندر تمام شہری ان کی مساوی حقوق ہونے چاہیے. میں پنجابی ہوں, مجھے تو فائدہ ہوگا نا کہ اپنے پنجابی سب سے آگے ہوتے ہیں تو صبح پنجابی سب سے زیادہ محب وطن ہوتے ہیں. لیکن نہیں, پنجابی نہیں, پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر حقوق حاصل ہونا چاہیے. بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے مار مار کے بیڑا گر کر دیا, ان کا پورا صوبہ برباد کر دیا آپ نے. پشتونوں کا بیڑا گر کوا ہوا ہے, آپ دیکھیں تو قبائلی علاقوں کی طرف. سندھ کے اندرون سندھ جا کے دیکھیں تو بیڑا گر کوا ہوا ہے. اور ریاست خود ملوث ہے اس پورے استحصال کے اندر. ریاست خود چودھری پیدا کیے ہوئے, اور جتنے سردار اور یہ خان اور آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ سب کے پیچھے ریاست خود موجود ہے کہ جو چاہتی ہے کہ اس طرح یہی دھندا چلتا رہے, کیونکہ اس طرح سے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. لیکن فائدہ یہ, نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ریاست کو بھی نقصان ہو رہا ہے, ریاست بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. ریاست اور ریاست کے ادارے بھی فائدہ اٹھائیں گے جب ملک کے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے, اکانومی آگے بڑھے گی. یہ میرے خیال میں یہ اس پر توجہ خرچ کریں, اس سے باہر نکلیں کہ جی وہ پنجابی سارے آ جاتے ہیں. تو دنیا بھر میں لیبلنگ کا یہ آسان طریقہ ہے کہ جی سارے پنجابی جو آ رہے ہیں یا سارے پشتون وہ سارے ہی مجرم ہیں. نہیں بھائی, وہ ہوں گے, 2 نمبر لوگ بھی ہوں گے, مجرم ہر ہوتے ہیں, غربت ہے, ظاہر ہے لوگ چوری بھی کریں گے, ڈکیتی بھی کریں گے, لیکن اس کی روٹ کاز کیا ہے, اس روٹ کاز کو پکڑیں. اور وہ روٹ کاز یہ ہے کہ پاکستان میں نالج اکانومی پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے, پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. آپ جا کے دیکھیں تو صحیح, سندھ کے مختلف علاقوں اور پنجاب کے مختلف علاقوں اور بلوچستان اور پختونخوا کے مختلف علاقوں میں, وہاں لوگ غربت اور افلاس سے مر رہے ہیں. کیا کریں, وہ ہجرت نہ کریں تو. اور جب آپ مجبور کر دیتے ہیں, میرا بچہ بیمار ہو, ماں بھوکی ہو, تو ظاہر ہے میں تو کوشش کروں گا کہ کوئی محنت کروں, کسی طرح سے کوئی ان کو روٹی لا کے دوں. لیکن ایسے لوگ بھی یقیناً ہوں گے جو مجرمانہ کاروائیوں کی طرف بڑھیں گے. جب اتنے مجبور کر دیے جائیں گے تو مجبوری ختم کریں. یورپ میں کیوں لوگوں کو مفت میں پیسے دے دیے جاتے ہیں جب بے روزگار ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ریاست کو بہت دھیان رکھتی ہے, اس لیے کہ لوگوں کے پاس روٹی موجود ہو, ان کے جرم کا جواز نہ ملے انہیں. تو اس لیے بھائیو, سب سے پہلے اس چکروں سے نکلو کہ مقامی ہے تو یہ مقامی شاعر ہے, تو یہ غیر مقامی شاعر ہے, یہ مقامی ہے, کراچی کا مقامی ہے, ایک جس کی قبر کراچی میں ہوگی وہ مقامی ہے, جس کی قبر فلاں ہوگی. پاکستان کے لوگ ہیں, وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں رہ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص مجرم ہے, جرم کرتا ہے, اسے قانون کے مطابق سزا ملنا چاہیے. پنجابی مجرم ہے تو فلاں مجرم ہے, تو یہ سندھی مجرم ہے, تو جی وہ مہاجر انڈین ایجنٹ ہوتے ہیں, اس سے نکلیں باہر. یہ جب تک آپ اس چکر میں پڑے رہیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یہاں گفتگو پر آپ مائل کریں اپنے آپ کو, دلیل سے بات کیا کریں, اسی ویڈیو کے نیچے آپ اپنی رائے دیں. ابو نے عاطف صاحب آپ نے یہ بات کی ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. یہاں پر کوئی قرآن کی آیتیں یا انجیل کے صحیفے تو نہیں بیان کیے جا رہے. ایک پولیٹیکل بات ہے, اس پر بات ہونا چاہیے, اور ضرور گفتگو ہونا چاہیے, اور دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اختلاف بھی ہونا چاہیے. اسی سے ایک بہتر معاشرہ پیدا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.